کہ تمام ادیان سابقہ میں، تمام پرانی تہذیبوں میں عورت کو کوئی مقام حاصل نہیں، چاہے وہ تہذیب فارس ہو، تہذیب روم ہو، تہذیب یونان ہو، تہذیب مصر ہو، یا جاہلیت اولا قبل اسلام کا زمانہ ہو، عورت کو ایک حقیر، نجس اور کسی حقوق کا اسے حقدار نہیں مانا گیا۔ حتیٰ کہ بعض تہذیبوں نے تو خاوند کو اس کے قتل کرنے تک کا بھی حق دیا تھا، جیسے ہندو میں ستی ہو جانا بھی مشہور ہے، آج تک ہے، جیسے بعض قبائل میں کاروکاری ہے۔ تو بہرحال اسلام نے یہ عظمت دی عورت کو، اسلام نے یہ مرتبہ بخشا عورت کو، اسلام نے اونچا کیا، اسلام نے اس کے حقوق کی وضاحت کی، اسلام نے اس کے مکانہ کو سمجھایا، اور اسلام نے یہ درس دیا کہ عورت جو ہے وہ ماں بھی ہوتی ہے، وہ بیٹی بھی ہوتی ہے، وہ بہن بھی ہوتی ہے، وہ بیوی بھی ہوتی ہے، اور ہر لحاظ سے وہ ایک معزز مقام کی حامل۔ تو آج ان دروس کے ضمن میں ہم اللہ کے سب سے پہلے اللہ کے قرآن پہ نظر ڈالتے ہیں کہ قرآن پاک نے جن عورتوں کا ذکر کیا، یعنی آپ خود اندازہ فرما سکتے ہیں کہ قرآن پاک سے بڑی کتاب کون سی؟ تمام کتب سماویہ سے بھی افضل، اور تو خیر دنیا کی کوئی کتاب مقابلہ ہی نہیں کر سکتی، لیکن جتنی اللہ نے کتابیں اتاری ہیں ان سب سے افضل جو ہے، جامع معنی کامل مکمل جو ہے، وہ اللہ کا قرآن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں کسی چیز کے بارے میں ذکر ہونا اس کی بہت بڑی عظمت کی بات، یعنی اس کی آپ یوں مثال سمجھ لیں کہ اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ کل اجلاس میں بادشاہ آپ کا یاد کر رہے تھے، آپ کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ کتنا خوش ہوں کہ بھائی بادشاہ نے میرا ذکر کیا۔ تو اور جو سنے گا وہ بھی کیا اندازہ لگائے گا کہ بھائی یہ کتنا بڑا آدمی ہے یار، جس کے بارے میں بادشاہ پوچھ رہے تھے کہ اس کا کیا حال۔ تو مقصد یہ ہے کہ بادشاہوں کا ذکر کرنا جو ہے وہ بھی ایک مقام ہے، ایک عظمت کی دلیل ہے، اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ملک الاملاک ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو ملک السماوات والارض ہے، جو مالک بھی ہے ملک بھی ہے، ورنہ کبھی آدمی ملک ہے تو مالک نہیں ہوتا، کبھی مالک ہے تو ملک نہیں ہوتا، لیکن یہ اسی کی صفت ہے کہ ملک بھی اسی کا، مملوک بھی اسی کے، وہ مالک بھی ہے، وہ ملک بھی ہے، وہ مالک السماوات والارض بھی ہے اور ملک السماوات والارض کا مالک بھی ہے۔ جب وہ اپنے قرآن میں عورت کا ذکر کرے تو عورت کی کتنی بڑی عظمت۔ اسی لیے آپ قرآن پہ نظر ڈالیں کہ اللہ کے قرآن میں جتنی صورتیں، 114 صورتیں تقریباً، تو صورتوں میں مثلا سورۃ البقرہ ہے، اس لیے کہ اس میں وہ قصہ بقرہ ہے۔ اب وہ قصہ بقرہ اس لیے اہمیت اختیار کر گیا کہ ایک تو سامری نے اس کو ذریعہ بنایا نعوذ باللہ عبادت من دون اللہ کا، کہ اس نے بھی ایک بچڑا بنایا اور اس کو کہا کہ الہنا و الہ موسیٰ، یہ ہمارا بھی خدا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا ہے۔ اور اسی طرح ایک اللہ نے وہ واقعہ بیان فرمایا کہ جب ایک قاتل کی تلاش کرنی تھی اور وہ قاتل مل نہیں رہا تھا تو اللہ نے حکم دیا کہ ایک گائے خریدی جائے، تو اس لیے اس کا چونکہ وہ اتنا بڑا اہم واقعہ ہے اس میں، اس لیے اس کا نام سورۃ البقرہ ہو۔ اسی طرح سورۃ النساء ہے جس میں اللہ نے عورتوں کے بارے میں ذکر، تو اگر عورت کا کوئی مکان نہ ہو اسلام میں تو بات اور خاص، یعنی اس سورت کا نام سورۃ النساء۔ سورت آل عمران کیوں ہے کہ اس میں آل عمران کا واقعہ ہے جو عورت کے متعلق، جیسے اللہ نے قرآن میں یعنی سورۃ الفتح ہے، سورۃ محمد ہے، سورۃ ابراہیم ہے، سورۃ الانبیاء ہے علیہم الصلوات والتسلیم، اسی طرح بھی ہے نہیں سورۃ مریم، یعنی آپ ایک ایک لفظ سے، ایک ایک پہلو سے، ایک ایک زاویے سے توجہ کریں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کتنی بڑی بلندی پہ پہنچایا۔ یعنی جب کوئی قاری، جب کوئی قرآن کا پڑھنے والا قرآن پڑھے گا، جہاں وہ یہ پڑھے گا کہ سورۃ محمد، جہاں وہ یہ پڑھے گا کہ سورۃ الفاتحہ، یہاں وہ یہ پڑھے گا کہ سورۃ الانبیاء، یہاں وہ یہ پڑھے گا کہ سورۃ ابراہیم علیہ السلام، یہاں وہ یہ پڑھے گا سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں وہ یہ بھی پڑھے گا کہ سورۃ النساء، وہاں وہ یہ بھی پڑھے گا کہ سورۃ آل عمران، وہاں یہ بھی پڑھے گا کہ سورۃ التحریم۔ کیوں؟ ان سب میں عورتوں کا واقعہ۔ تو اللہ نے، اسلام نے عورت کو کتنا بلند، تو اسی ضمن کے واقعات میں اللہ کے قرآن نے ایک واقعے کا ذکر فرمایا ہے کہ امرأۃ عمران
عمران کی بیوی نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے خالصتاً ایک منت مانی. اب اس پہ بھی آپ غور کریں، خدا کے قرآن پاک پہ بھی غور کریں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کا شکر ہے کہ اکثر ساتھی پڑھے لکھے ہیں، اکثر ساتھیوں کو اللہ نے علم عطا فرمایا. علم ہو تو پھر آدمی مطالعہ کر سکتا، تفاصیر دیکھ سکتا کہ سب سے پہلے تو اللہ نے عورت کو اتنی بڑی عزت و عظمت دی ہے کہ امرأۃ عمران، یعنی اللہ نے عمران کی بیوی کا نام نہیں لیا. پورے قرآن میں صرف ایک جگہ عورت کا اللہ نے نام لیا ہے، وہ ہے مریم علیہ السلام. کیوں؟ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کی نسبت جو ہے وہ ماں کی طرف ہے. تو اس مقام پہ عورت کا نام ذکر کرنا اس کے عظمت کی دلیل تھی، اس لیے اللہ نے اس کا نام ذکر کیا. عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، یا عیسیٰ ابن مریم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اندازہ کریں کہ صرف پورے قرآن میں صرف ایک جگہ، چونکہ اس جگہ اظہار اسم میں یعنی نام ظاہر کرنے میں عزت تھی، تو اللہ نے اس سورت کا نام بھی مریم اور بی بی مریم کا نام بھی لیا. اور بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ماں کا لازمہ لاحقہ ایسا ہو گیا کہ جب بھی آپ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیں گے تو کہیں گے عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم. کیونکہ ورنہ مسیح جو ہے تو دو ہیں دنیا میں، ایک مسیح ابن مریم اور ایک مسیح الدجال. تو اس لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ لاحقہ ہو گیا. ورنہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ عورت کا نام نہیں لیتا قرآن. جیسے کہ یہاں اب آپ پڑھیں گے اذ قالت امرأۃ عمران، اللہ کہتا ہے امرأۃ عمران. وہ امرأہ کون تھی؟ نام کیا تھا؟ نہیں. اسی طرح دیکھیں اللہ فرماتا ہے امرأۃ العزیز. سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ عزیز کی بیوی، نام نہیں لیا. حالانکہ ساری تفصیل قرآن میں موجود ہے کہ بھئی راودت التی فی بیتہا عن نفسہ وغلقت الابواب، کہ اس نے بہلایا، اس نے پھسلایا، اس نے گھر میں بلایا، اس نے دروازے بند کیے، اس نے ڈورے ڈالے، یوسف علیہ السلام بچ نکلے، پھر اس نے اپنے خاوند کے سامنے انہیں ملزم کیا. بڑی تفصیل ذکر ہے کہ قرآن نے نام نہیں دیا امرأۃ العزیز. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب رہائی کا پروانہ ملتا ہے، اللہ نے اسباب پیدا کر دیے. یوسف علیہ السلام کو حکم پہنچا کہ جی بادشاہ آپ کے انتظار میں ہے اور آپ مہربانی کریں اور چلیں. اچھا، یہ بھی اللہ کی کوئی نرالی شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے تو ہر ابتلا سے بچائے، ہر امتحان سے بچائے، کیونکہ ہم تو عاجز لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، امتحانوں کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے. لیکن یہ ہے پرانی تاریخ کہ وہ کسی نے جیسے کہا تھا نا کہ یا تخت مقام آزادی کا یا تختہ مقام آزادی کا. آزادی کا مقام یہ دو ہوتے ہیں، یا جیل سے نکلے تو پھر تخت. اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کے فیصلے. کہ سیدنا یوسف علیہ السلام یا تو جیل میں بیٹھے ہیں اور جیل سے نکلے تو کہاں ہے؟ سیدھا تخت پہ محل میں. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں تو نہیں جاتا باہر. ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم. ان عورتوں سے پہلے پوچھو وہ جو بات ہوئی تھی نا ہاتھ کاٹنے کی، وہ کیا ہوا؟ نام نہیں لیا. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بھئی وہ عزیز کی بیوی سے پوچھو. انہیں جمع کے طور پہ نسوہ تو کہا لیکن نام نہیں لیا. اسی طرح جب بادشاہ نے تحقیق کی اور سارے حقائق کھل گئے، یوسف علیہ السلام کی پاک دامانی تو ثابت ہو گئی، اب وہ علم نشرہ ہوگی. تو قالت امرأۃ العزیز انا راودتہ عن نفسہ فاستعصم. اور دوسری جگہ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق. تو امرأۃ العزیز یعنی آپ پورے قرآن پہ نظر ڈالیں، غور کریں قرآن میں. قرآن کو جب پڑھیں تو تھوڑا تدبر کیا کریں. اور اللہ تو علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے. اللہ کے آگے کون سا نام چھپا ہوا ہے؟ کہ امرأۃ عمران کا نام کیا ہے؟ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ تو جانتے ہیں. اچھا، بعض مفسرین نے روایات اسرائیلیہ سے نام ذکر بھی کر دیے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا. اس بات پہ غور کریں کہ اس میں حکمت کیا ہے. اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، بڑی شان ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف وحی کی. شان کیا ہے کہ وحی آ رہی ہے، فرشتہ آ رہا ہے، خبر دینے کے لیے آ رہا ہے، لیکن نام نہیں لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام کیا تھا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ کو صندوق میں ڈال دیا اور صندوق دریاؤں کی لہروں کے حوالے ہو گئی تو قالت لأختہ قصیہ فبصرت.
فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. بی بی صاحبہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، نام نہیں لیا. سارا قرآن آپ کھول لیں. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة نوح وامرأة لوط. اللہ نے کہا امرأة نوح، امرأة لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، نام نہیں لیا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. اللہ نے فرمایا امرأة فرعون، نام نہیں لیا. تو اس لیے اندازہ کریں، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ نے عورت کو اتنی بڑی عظمتوں سے نوازا ہے کہ گویا اس کے نام پر بھی ایک پردہ ہے. تعلیم دی ہے اپنے بندوں کو کہ دیکھو میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میری مخلوق ہے، لیکن میں بھی ان کو نام لے کے نہیں پکارتا، اس کو نام سے نہ پکارا کرو. اس کا نام بھی پردے میں رہے تاکہ کسی بدبخت کو اسکینڈل بنانے کا موقع ہی نہ ملے. جب نام ہی معلوم نہیں تو کیا کہانی بنائے گا. اللہ نے اس کے نام پر بھی اس کی اتنی عزت و عظمت ہے، اتنی حفاظت کی ہے کہ اس کے نام پر بھی پہرا. اسی کو تو وہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی یہ تو پابندیاں ہیں، لیکن جب آپ تقابل کریں گے کہ اب اگر آپ ایک ہیرے کا ڈائمنڈ آپ کے پاس ہو قیمتی، آپ لاکروں میں جا کے محفوظ کرتے ہیں، اور اگر ایک بے قیمت انگوٹھی ہو تو آپ جہاں مرضی ہے پہنتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں. اگر آپ کے پاس آرٹیفیشل جیولری ہے تو آپ ہر وقت یوز کریں گے اور آپ کے بیڈ پہ پڑی ہوگی، سرانے پڑی ہوگی، آپ کے جناب الماریوں میں پڑی ہوگی. لیکن اس کے مقابلے میں اگر وہ بالکل حقیقی ہے، جینین ہے، اور ایک ہی آپ کے پاس وہ پورا ڈائمنڈ کا سیٹ ہے تو وہ تو جناب بینک کے لاکر میں ہوگا. ایک چابی آپ کے پاس ہے، ایک بینک والوں کے پاس ہے، تو اس کی حفاظت کرنا بے وقوفی ہے، اس پر پابندی لگانے والی بات ہے نہیں. اگر ہم ڈائمنڈ کو محفوظ کرتے ہیں تو آپ کہیں گے بڑے بے وقوف آدمی ہیں یار، اتنے گھر میں کمرے ہیں، لاکر میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے اس کو. گھر میں کمرے ہیں، سیف ہے، صندوق ہے، چوکیدار ہے، تالا ہے، دروازہ ہے. یہ بڑا پاگل آدمی ہے، کام کا گیا، لا کر خریدا، پیسے بھر کے بینک میں رکھا ہوا، تو اس کو آپ بے وقوف کہیں گے یا کہیں گے یار یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے کہ گھروں میں تو ڈکیٹیاں ہو جاتی ہیں، چوریاں ہو جاتی ہیں، نقصان ہو جاتے ہیں، اچھا ہے کہ بڑی محفوظ مقام پہ رکھا ہے، کم از کم قیمتی چیز محفوظ تو رہے. یہ تو نوادرات ہیں، یہ تو روز نہیں ملتے ہیں. تو اب ایک آدمی کی منطق ہی الٹی ہو جائے، ایک آدمی کو جناب ہر چیز اسلام کی الٹی نظر آئے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں. اسی طرح ایک